اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لیل کی 21 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 9 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 92 ہے۔ رات کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے خدا کی راہ میں مال، محنت اور وقت دیا اور خدا کی نافرمانیوں یا ناراضگی سے ڈرا اور بچا، اور اچھی باتوں کو سچ جانا، یعنی خدا، رسول، آخرت، شریعت، اچھے اخلاق اور اعمال کو صحیح سمجھا، تو ہم اس کو آسان راستے اور منزل تک پہنچنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جس نے کنجوسی کی، خدا سے بے نیازی اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کے راستے کو مشکل کر دیتے ہیں اور جہنم تک پہنچنے کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی سخت آگ کی منزل تک پہنچنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا، بس وہ منہ کے بل گر کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، یعنی اپنا مال چھوڑ چھاڑ کر اپنی قبر میں منہ کے بل گر کر خدا کی سخت سزا میں گرفتار رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی یہ بتانا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، کون سے کام کرنے سے خدا بندے سے خوش ہوتا ہے اور کون سے کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب بتانا ہمارا کام ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس اس لیے اب میں نے تمہیں اس بھڑکتی دہکتی آگ سے ڈرا کر خبردار کر دیا۔ اس میں نہیں جلے گا مگر وہ جو انتہائی بدترین بدبخت ہوگا، جس نے خدا اور رسول کو جھٹلایا اور ابدی حقیقتوں سے منہ پھیر لیا، اور اس آگ سے بچا رہے گا جو برائیوں اور خدا کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اور ان برائیوں سے بچے رہنے والا جو اپنا مال حرص اور خدا کی نافرمانی سے پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، جبکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا اسے بدلہ دینا ضروری ہو، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنا بلند و برتر پالنے والے مالک کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے۔ اس لیے اس کا مالک اس سے خوش ہوگا، اور عنقریب خدا اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ شخص خوش اور راضی ہو جائے گا۔ اس سورے کو اگر کسی بے ہوش یا مرگی کے مریض کے کان میں پڑھا جائے تو اسی وقت ہوش میں آ جائے گا۔ اس سورے کی تلاوت کی فضیلت میں حضور اکرم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا، اور اسے سختیوں سے نجات دے گا اور زندگی کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اس سورے کی تلاوت 1/4 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ منقول ہے کہ ایک شخص کا کھجوروں کا باغ تھا، اور اس کے ایک کھجور کے درخت کی ایک شاخ ایک غریب اور عیالدار کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ کھجور کا مالک جب کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پر چڑھتا تو کچھ خرمے کے دانے اس غریب کے گھر گر پڑتے اور اس کے بچے انہیں اٹھا لیتے۔ وہ شخص کھجور کے درخت سے اتر کر بچوں سے خرمے چھین لیتا، اور وہ اس قدر بخیل تھا کہ اگر ان بچوں میں سے کسی کے منہ میں خرمے کا دانہ ہوتا، انگلی ڈال کر نکال لیتا۔ اس مفلس و نادار آدمی نے بارگاہ رسالت میں آ کر اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے ملاقات کی اور فرمایا، تیرے جس درخت کی شاخیں فلاں آدمی کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں، وہ مجھے دے دے تاکہ اس کے عوض تجھے جنت میں درخت مل جائے۔ اس نے کہا، میرے پاس کھجور کے بہت سے درخت ہیں، لیکن اس درخت جیسا لذیذ پھل والا اور کوئی درخت نہیں ہے، لہٰذا مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ حضور اکرم کے کسی صحابی نے یہ ماجرا سن لیا۔ اس نے تاجدار نبوت کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں جا کر یہ درخت اس سے خرید لوں اور آپ کے حوالے کر دوں تو آپ وہی چیز جو اس کے حوالے کر رہے تھے مجھے عطا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ وہ شخص اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے اس سلسلے میں بات کی۔ کھجور کے درخت کے مالک نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ رسول اکرم نے اس درخت کے عوض مجھے جنت میں
درخت دینے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن میں نے قبول نہیں کیا، اور میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں اس درخت کے خرموں سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں، اور اس جیسے خرمے کسی اور درخت پر نہیں لگتے۔ میرے پاس درخت تو کثرت سے ہیں، لیکن اس درخت جیسا کوئی درخت نہیں ہے۔ اس خریدار نے کہا کہ کیا تو یہ درخت بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنے والا نہیں ہوں، مگر اس صورت میں کہ کوئی مجھے اتنی رقم دے دے جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے اتنی رقم دینے پر کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ تو کتنی رقم لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس درخت کے بدلے میں 40 درخت لینا چاہتا ہوں۔ خریدار نے از راہ تعجب حیران ہو کر کہا کہ تو اس کھجور کے درخت کی اتنی قیمت لینا چاہتا ہے جو ٹیڑھا ہو چکا ہے؟ یہ بہت بھاری قیمت ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، خاموش ہونے کے بعد خریدار بولا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے کھجور کے 40 درخت لے لو اور یہ درخت میرے حوالے کر دو۔ اس بیچنے والے نے کہا کہ اگر تو اس طرح کہہ رہا ہے تو کچھ لوگوں کو بلا لے تاکہ ہمارے اس معاہدے پر گواہ بن جائیں۔ ان کے درمیان یہ سودا طے ہو گیا، اور وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور ماجرا عرض کیا، اور اس کھجور کے درخت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ پیغمبر اکرم اس مفلس اور نادار آدمی کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، یہ کھجور کا درخت تمہارا ہے۔ اس موقع پر سورہ واللیل کی آیت نمبر 5 سے 7 نازل ہوئی، اور اس خریدار کا نام ابو الدہدہ تھا۔ پس جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی وہ ابو الدہدہ ہیں، لیکن جس نے بخل اختیار کیا اور اللہ سے بے نیاز ہونا چاہا، اس سے مراد وہ شخص ہے جو کھجور کے درخت کا مالک تھا۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک خدا نے اس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اس میں بدبخت ترین شخص ہی داخل ہوگا کا مصداق درخت کا مالک ہے، اور اتقا ابو الدہدہ کی شان میں اترا، اور ولا سوف یرضی، اور وہ عنقریب راضی اور خوش و خرم ہو جائے گا سے مراد بھی ابو الدہدہ ہیں۔ حضور اکرم جب اس کھجوروں کے جھنڈ سے اور اس کے جھکے ہوئے خوشوں سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے، ابو الدہدہ کے لیے جنت میں خوشے ہی خوشے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور اکرم سے جنت کا ایک درخت خرید لیا، اس درخت کے عوض میں جو جھکا ہوا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو باغ میں پودے لگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں ان پودوں کو لگانے کی رہبری نہ کروں جن کی اصل ثابت رہے اور جن کی نشو و نما بہت جلدی ہو، جن کا پھل پاک و پاکیزہ اور پسندیدہ ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، تو صبح و شام یہ تسبیح پڑھا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، ہر تسبیح کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں 10 درخت عطا کرے گا، اور ہر درخت کے پھل دوسرے درخت سے مختلف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ میرا باغ حاضر ہے، یہ میں نے مسلمانوں کے فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا ہے، اور غریب اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو اس وقت آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 نازل ہوئیں۔ بس جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلائی کی تصدیق کی، بس ہم نے عن قریب اس کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس میں بدبخت ترین شخص ہی داخل ہوگا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس میں آگ ہے، اس آگ میں بدبخت ترین آدمی داخل ہوگا جس نے حضور اکرم کے عظیم الشان فرمان کی تکذیب کی، چاہے وہ کوئی بھی حکم رسول کیوں نہ ہو۔ جیش اسامہ میں جن کو جانے کے لیے کہا مگر نہ گئے، اس آیت کے مصداق ہیں۔ قلم دوات جن سے مانگا مگر نہ دیا، وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ آپ کے احکام کی جس نے بھی خلاف ورزی کی، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ ظاہری معنی کے علاوہ کلام الہی باطنی طور پر بھی بہت سے معنی رکھتا ہے۔ یہاں لیل سے مراد ظلمت نفس، یعنی نفس کا اندھیروں اور برائیوں کا سفر، اور نور روح کا اس پر تجلی کر کے حق سے آشنا کرنا
بھی مراد ہے، یعنی نور روح انسان کے نفس کو حق کے راستے دکھانے میں مددگار ہوتا ہے اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ واللیل سے مراد آفتاب ولایت پر سرکشوں کی طغیانی کا غالب آنا ہے اور اسے تاریک کرنے کی کوشش کرنا ہے، یعنی حبیب خدا کے بعد مولائے کائنات کے مقام کو چھین لیا جانا اور ان کو ان کی خلافت سے محروم کر دینا، اور آفتاب ولایت امام عصر کی روشنی میں تاریکیوں کا چھٹ جانا اور پھر سے آفتاب ولایت کا نظر آ جانا مراد ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورہ توحید سے جڑا ہے، مگر باطنی معنی میں قصیدہ ولایت ہے۔ اس سورے میں حسنہ سے مراد ولایت علی ہے، اور جو ولایت علی کا منکر ہوگا وہی بخیل ہوگا، اور بخیل اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، یعنی جو ولایت کا منکر ہے ہم اس کو مشکلات میں دھکیل دیتے ہیں۔ مالدار اپنے مال پر بھروسہ کرتے ہیں، پیسہ اور طاقت کے بل پر خدا سے ٹکراتے ہیں، مگر جب انہیں جہنم کے گڑھے میں دھکیلا جائے گا تو ان کا مال ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہدایت کی تمام راہیں کھول دی ہیں، انسان کی فطرت میں نیکی رکھی اور الہام رکھا، عقل کا چراغ دیا جو ہدایت کرتا ہے، خارجی دنیا میں نبی بھیجے، ایک کے بعد ایک رسول آئے اور پیغام حق پہنچاتے رہے تاکہ اتمام نظام ہدایت ہوتا رہے اور انسان عقل کے راستوں پر چل کر، علم کے راستوں پر چل کر حق کو پہچان لے۔ ہدایت میں پروردگار دو عالم نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ تمہیں پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اگر انسان سعادت مند ہے تو ہدایت کا ایک ہی جملہ کافی ہے، اور اگر غفلتوں میں پڑا ہے تو اس سے زیادہ شقی کوئی اور نہیں۔ یہ سمجھ لو کہ ہم نے جلتی ہوئی آگ سے تمہیں ڈرایا ہے، اس آگ تک نہیں پہنچ سکتا مگر شقی ترین شخص۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو جنت میں شجرکاری ہوتی رہتی ہے، قصر بنتے رہتے ہیں، محل میں سونی چاندی کی اینٹیں رکھی جاتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس جہنم بھائی کا مال غصب کر لینا، زبان سے غیبت کرنا اور کسی انسان کو تکلیف دینا، تو یہ سب چیزیں جہنم کے شعلے بن جائیں گے۔ اگر یتیم کا مال کھایا تو انگارہ کھایا، جو بھی برا عمل انجام دے گا انجام جہنم ہوگی۔ پورے قرآن کی 6666 آیات ہیں اور ہر ایک پر عمل کرنا ہم جیسے انسانوں کے لیے ناممکن ہے، مگر ہم گناہ گاروں کے ہاں البتہ ایک آیت ایسی ہے جسے پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس آیت پر عمل کیا، کہ یہ ہے آیت درود، کہ جب آیت درود پڑھیں تو پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں کہ خداوندہ ہم نے اس آیت پر عمل کیا، خداوندہ تو ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم اس عظیم کار خیر میں قدم رکھیں۔ پروردگارہ تمام اعمال میں ہمارے خلوص نیت میں اضافہ فرما، ہم ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ سر انجام دیں، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمت کا مستحق قرار دے، دنیا اور آخرت میں تو بھی ہم سے خوش ہو اور ہم بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پروردگار دو عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہ ماہ شعبان ہے، پالنے والے اس ماہ میں تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بہت بڑی بڑی نیکیاں بنا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں جنت کے بڑے بڑے قصر عطا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں جنت میں بڑے بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ پروردگار دو عالم ہماری نیکیوں کا اجر ہمارے والدین کو بھی عطا فرما۔ پروردگارہ تو ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار دو عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ ان سب کو جو مومن تھے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا ہم میں سے جو بیمار ہیں ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم جمعہ کا روز دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، اے پالنے والے، اور ماہ شعبان کا جمعہ پروردگار دو عالم ہر مومن کی مشکل کو آسان فرما، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما، ہر رزق کے طلبگار کی روزی میں برکت عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں پروردگارہ ان کے لیے از غیب بہترین انتظام فرما، اچھے بر اچھے گھر عطا فرما، نیک لوگوں سے واسطہ پڑے۔ پروردگارہ ہمارے گھروں کو آباد رکھنا، ہمارے وارثوں کو سلامت رکھنا، جو بچے
امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، پالنے والے، تو ان سب کو سنہری کامیابیاں عطا فرما، علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ پالنے والے جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، جنہیں نوازا ہے انہیں سلامت رکھنا۔ پروردگارہ، جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، ہر ایک کی دعا پر قبولیت کی مہر لگا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے ہم سب کو بچا کے رکھنا۔ پالنے والے، واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا۔ پروردگارہ، ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کا روز حشر تو مواخذہ فرمائے گا۔ پروردگار دو عالم، تو ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلانا، برائیوں سے محفوظ رکھنا، اہل بیت کے در پر ہمیشہ ہمارے سروں کو جھکے رکھنا۔ پروردگارہ، ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھنا۔ موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں آئے، وقت آخر زیارت معصومین نصیب ہو، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔